میری گزشتہ دنوں چھٹی کتاب آئی ہے قندیل مودت۔ یہ کتاب جو ہے یہ میں نے شہدائے کربلا کی شان میں لکھی ہے۔ 72 تنوں کو خاص طور پر ان کی نسبت سے میں نے 72 منقبتیں لکھی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیکہ یا خاتم المرسلین وعلی آلکہ واصحابکہ یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ موجود خواتین و حضرات، آج سب سے پہلے تو مجھے شکریہ ادا کرنا ہے ہمارے ملتان شہر کو اللہ رب العزت نے ایک ایسا نایاب ہیرا عطا کیا ہے کہ جن کی ساری زندگی عکس و آہنگ کے ساتھ ہی گزری ہے، اسی دیار میں انہوں نے اپنی زندگی کے گزشتہ سال گزارے ہیں۔ میری مراد ہے ملک قمر صاحب کے ساتھ، کہ جو ایک سوشل میڈیا کی دنیا کے بھی اور اس سے قبل ٹیلی ویژن کے بھی ایک نامور کیمرہ مین، پروڈیوسر، ڈائریکٹر، ہر میں سمجھتا ہوں سٹیج کے اوپر انہوں نے کام کیا ہے اور بہت نامور رہے ہیں۔ آج ان کی بہت مہربانی کہ آج خاص طور سے وہ میرے پاس تشریف لائے ہیں۔ میری گزشتہ دنوں چھٹی کتاب آئی ہے قندیل مودت کے نام سے، قندیل مودت۔ یہ کتاب جو ہے یہ میں نے شہدائے کربلا کی شان میں لکھی ہے، اور الحمدللہ اللہ رب العزت نے اس سے مجھے اتنی عزت عطا کی ہے، اتنا احترام عطا کیا ہے کہ جدھر بھی میں جاتا ہوں مجھے اس کی گونج سنائی دیتی ہے۔ در حقیقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ شہدائے کربلا اہل بیت جو ہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک جو ہے، ان کے ذکر کے بغیر تو دیکھیے ہمارا دین مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ ان کی محبت کے بغیر ہم اپنے آپ کو پکے اور سچے مسلمان نہیں سمجھ سکتے۔ دیکھیے، درود پاک میں آل پاک کا ذکر ہے۔ اگر آل کا ذکر نہیں کرتے تو درود مکمل نہیں ہوتا۔ اگر درود مکمل نہیں ہوتا تو نماز مکمل نہیں ہوتی۔ اگر نماز مکمل نہیں ہوتی تو دین مکمل نہیں ہوتا۔ اگر دین مکمل نہیں ہوتا تو پھر آپ سمجھ لیجئے کہ آپ ٹوٹل فیلئر کا شکار ہیں۔ تو آل پاک جو ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسہ رسول، جگر گوشہ بطور، مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے فرزند ارجمند مولا امام حسین علیہ السلام، ان کی شہادت اتنا بڑا واقعہ ہے، اتنا بڑا سانحہ ہے کہ انسانی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ کربلا میں 61 ہجری میں رونما ہونے والا یہ سانحہ جو ہے، انسانیت کے ماتھے پر ایک ایسا بدنما داغ ہے کہ جس کو انسانیت کبھی دھو نہیں سکتی۔ اگر ہم ساری انسانیت کو نہ بھی لیں تو ہم ان مخصوص لوگوں کو تو لے سکتے ہیں نا، کہ جو یزیدی فوج تھی، جو کوفہ کے گورنر ابن زیاد نے وہاں پہ جو ظلم روا رکھا، شبر نے جو ظلم کیا، وہاں پہ وہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا درد ہے، ایک ایسا غم ہے عالم اسلام کا کہ جس کے ذکر کے بغیر، جس کی یاد کے بغیر میں یہ سمجھتا ہوں کسی بھی انسان کو سکون حاصل نہیں ہوتا۔ اور میں نے آج تک اپنی زندگی میں میں نے کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا جو امام پاک یا شہدائے کربلا کی شان کے خلاف بات کرتا ہو، جو ان کی گستاخی کرتا ہو۔ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ ایسی عظیم ہستیوں کو میں یہ سمجھتا ہوں خراج تحسین پیش کرنا بھی ایک بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اللہ رب العزت کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ اس سے پہلے میری جو 5 کتابیں تھیں ان میں نظم کی کتابیں ہیں، غزل کی کتابیں ہیں، پنجابی کی ہیں، مزاحیہ کتاب شاعری بھی ہے، اس میں ایک نعت پاک کی کتاب ہے اوج ثریا۔ اس کے بعد پھر میں نے اپنی یہ کتاب لکھی قندیل مودت کے نام سے، اور اس میں میں نے جو ہے الحمدللہ 72 تنوں کے حساب سے 72 تنوں کو خاص طور پر ان کی نسبت سے میں نے 72 منقبتیں لکھی ہیں، جو کہ لوگوں نے بہت پسند کی۔ ایک منقبت اس وقت میں آپ سب کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا جسے لوگ بہت پسند کرتے ہیں۔ میں جہاں بھی جاتا ہوں مجھے اس کی فرمائش ضرور ہوتی ہے۔ میری اس کتاب کی 3 تقاریب پذیرائی منعقد ہو چکی ہیں۔ بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی کے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے اس کی تعارفی تقریب کروائی، اور پھر اس کے بعد قلم حروف ادبی تنظیم، بین الاقوامی تنظیم ہے، انہوں نے اس کی تقریب پذیرائی کی، اور اس کے بعد گزشتہ دنوں ملتان آرٹس کونسل کے خوبصورت آڈیٹوریم میں تعبیر ادب اور سویل ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن نے اس کی 30ری تقریب پذیرائی کی، جو کہ بہت کامیاب رہی۔
میں یہ منقبت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ یہ معجزہ بھی ہے تاریخ میں نرالا ہوا، یہ معجزہ بھی ہے تاریخ میں نرالا ہوا، بجھا چراغ تو چاروں طرف اجالا ہوا۔ یہ معجزہ بھی ہے تاریخ میں نرالا ہوا، بجھا چراغ تو چاروں طرف اجالا ہوا۔ نہ مٹ سکے گا کبھی دین مصطفیٰ لوگو، نہ مٹ سکے گا کبھی دین مصطفیٰ لوگو، اسے حسین کے سجدے نے ہے سنبھالا ہوا، اسے حسین کے سجدے نے ہے سنبھالا ہوا۔ اور زمانہ اور بھلا کیا سکھائے گا اس کو، زمانہ اور بھلا کیا سکھائے گا اس کو، میرا حسین تو ہے فاطمہ کا پالا ہوا، میرا حسین تو ہے فاطمہ کا پالا ہوا۔ ہے دے کے جان ملی جنتوں کی سرداری، ہے دے کے جان ملی جنتوں کی سرداری، بلند مرتبہ ان کا بلند و بالا ہوا۔ اور نہ ہے یزید، یزیدی بھی مٹ گئے سارے، نہ ہے یزید، یزیدی بھی مٹ گئے سارے، حسین اب بھی ہے زندہ وفا میں ڈھالا ہوا، حسین اب بھی ہے زندہ وفا میں ڈھالا ہوا۔ اور دیا حسین نے پیغام زیر نوک ثنا، دیا حسین نے پیغام زیر نوک ثنا، کہ میرا سر بھی ہے توحید کا حوالہ ہوا، کہ میرا سر بھی ہے توحید کا حوالہ ہوا۔ اور یزید والے جہنم رسید ہوں گے سبھی، یزید والے جہنم رسید ہوں گے سبھی، بچے گا حشر میں جو بھی حسین والا ہوا، بچے گا حشر میں جو بھی حسین والا ہوا۔ اور مگر رہے گا یہ افسوس روز محشر تک، مگر رہے گا یہ افسوس روز محشر تک، کہ کوفیوں کی زبانوں پہ کیوں ہے تالا ہوا، کوفی کیوں نہ بولے، وہ بھی تو مسلمان تھے نا، ان کو بھی تو ساتھ دینا چاہیے تھا نا نواسہ رسول جگر گوشہ بطول کا، کہ مگر رہے گا یہ افسوس روز محشر تک، کہ کوفیوں کی زبانوں پہ کیوں ہے تالا ہوا۔ یہ معجزہ بھی ہے تاریخ میں نرالا ہوا، بجھا چراغ تو چاروں طرف اجالا ہوا۔ یہ دوستو الحمدللہ میری یہ قندیل مودت ہے، اللہ رب العزت نے اس کے ذریعے سے مجھے بہت عزت عطا کی ہے، بہت لوگ پسند کرتے ہیں، اور الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں، لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ ان کی شان میں جب انسان لکھنے بیٹھتا ہے نا تو یہ عطا ہوتی ہے، یہ عطا کے بغیر کام ہو ہی نہیں سکتا، خصوصی اذن ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ اذن عطا کیا اور میں یہ کتاب لکھنے کے قابل ہو سکا۔ اور یہ بھی میں آپ کو بات بتا دوں الحمدللہ کہ یہ سلسلہ رکا نہیں ہے، ایک کتاب چھپ گئی ہے، اب بھی میرا قلم چل رہا ہے، اور میں ان کی شان میں کچھ نہ کچھ لکھتا رہتا ہوں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پاک تو ہے ہی میرا کرتوے، وہ تو میں لازماً لکھتا ہوں، ساتھ میں شہداء کربلا کی شان میں بھی میں ہر وقت لکھنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں۔ آپ لوگوں کو وقت ملے تو ضرور میری اس کتاب قندیل مودت کا مطالعہ کیجیے گا۔ اتنی تیزی کے ساتھ یہ کتاب تقسیم ہوئی ہے کہ مجھے اب لگتا ہے کہ مجھے اس کا دوسرا ایڈیشن جو ہے نا وہ بھی اس کا چھپوانا پڑے گا، پھر انشاءاللہ آپ سب کو پیش کریں گے۔ آپ کی سماعتوں کے لیے بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے بہت ٹائم دیا۔ اپنا اور اپنی اقدار کا ہمیشہ بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔